اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پڑ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کوئی بھی فرمائش نہیں کی، آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، یا علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت انار کا کوئی بھی موسم نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے فاطمہ، اگر آج تیرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے تو میں تیرے لیے انار ضرور لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکل پڑے اور ایک یہودی کے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی باہر آیا اور کہنے لگا کہ یا علی، کیا بات ہے؟ آپ نے کہا، اے شخص، مجھے ایک انار چاہیے۔ دراصل وہ یہودی اناروں کی تجارت کرتا تھا۔ یہودی نے کہا، یا علی، اس وقت میرے گھر میں انار کا ایک دانہ تک نہیں ہے، کیونکہ اس موسم میں انار کہاں سے آئے گا؟ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہنے لگے، آپ کے گھر پر انار موجود ہے۔ یہودی کہنے لگا، میں ایک سچا یہودی ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک بھی انار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر مسکرانے لگے اور یہودی سے کہنے لگے کہ میں ایک پیغمبر کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں انار موجود ہے۔ مگر یہودی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا کہ میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ یہودی کی بیوی اندر کھڑے دروازے کے پیچھے سب باتیں سن رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ میں اسی وقت کلمہ پڑھ رہی ہوں اور آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ اس طرح اس یہودی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ انار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس انار کو لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہوا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو آپ مجھے دے دے، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے انسان، کس چیز کو تیرا کھانے کو دل کر رہا ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا کہ میرا آج انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ میرے پاس صرف ایک ہی انار ہے اور یہ انار تو میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ اس کا بھی دل آج انار کھانے کو کر رہا ہے۔ تو اگر میں خالی ہاتھ گھر گیا تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ اور اگر میں یہ انار فاطمہ کو دے دیتا ہوں تو کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر وہ انار فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ اندر سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز آئی، اے علی شیر خدا، میں نے تو آپ سے صرف ایک انار مانگا تھا، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھجوائے، بلکہ یہ انار اللہ تعالی تبارک و تعالی نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ بے شک جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتا،
کبھی بھی انہیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عذاب جہنم کے متعلق چند آیات نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونا شروع ہو گئے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سمجھ نہ آ سکی تو انہوں نے باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ چاہے جتنے بھی کم زدہ ہو مگر سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا۔ حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں رونے کی خبر ملی تو وہ بھی پریشان ہو گئی اور فوراً ہی اپنے پیوند لگے کمبل کو اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو قرار آ گیا اور آپ نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، میں یہاں آنے سے قبل چکی پیس رہی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی تھی۔ آج 5 برس میری شادی کو ہو گئے ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بکری کی ایک کھال کے سوا بچھانے کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے صبر و شکر کا بدلہ اللہ عز و جل کے آخرت کے خزانے میں امانت ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب جہنم کے متعلق نازل ہونے والی آیات کی تلاوت فرمائی، جنہیں سن کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بے قرار ہو گئی۔ پیارے دوستو، جامع الموضوعات میں منقول ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کرام سمیت میرے گھر پر تشریف فرمائے اور کھانا تناول فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت قبول فرما لی اور صحابہ کرام کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنا شروع ہوئے تو پیچھے پیچھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی چلنا شروع ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گننے لگے، یعنی آپ کے جتنے قدم مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے اٹھ رہے تھے تو آپ ساتھ ساتھ اسے گن رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان، تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض آپ کی تعظیم کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم مبارک زمین پر پڑے تھے اسی قدر غلام آزاد فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آج میرے دینی بھائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شاندار دعوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے عوض ایک ایک غلام بھی آزاد کیا ہے۔
میری خواہش ہے کہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح دعوت کر سکتا۔ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا قصہ سنا تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے، اور اللہ عز و جل نے چاہا تو ہم سے جو ان کے شایان شان ہو سکا ہم بھی ان کی خاطر کریں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سمیت دعوت دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تنہائی میں گئی اور سربا سجود ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، تیری اس بندی نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی دعوت کی ہے، اور تیری اس بندی کو تجھ پر بھروسہ ہے کہ تو اس کی لاج رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام غیبی طور پر فرما دے گا۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کے بعد اٹھی اور ہانڈیوں کو چولہے پر چڑھا دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور تمام ہانڈیوں میں لذیذ کھانے آ گئے، یعنی تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے کھانا نکالتی جاتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھی، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا پیٹ بھر کر کھایا، اور ایسا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیرانگی کو بھانپ لیا اور آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا، اور اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر علیحدگی میں چلی گئی اور بارگاہ خداوندی میں سربا سجود ہو کر عرض کیا، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے حبیب کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا، مگر تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے اللہ عز و جل، جیسے تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھ لی ہے، اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قدم مبارک میرے گھر تشریف لاتے ہوئے اٹھائے ہیں تو ان کے بدلے میں ان کی امت کے اتنے ہی گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو اسی وقت جبرائیل آمین علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور اللہ عز و جل نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کی امت کے 1000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایسی تھی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے ضرور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مزید اس طرح کی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سچے واقعات کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ نیکسٹ ملے گے اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔